اس کے بعد جو معجزہ لکھا ہے یہ امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد بن حنبل میں روایت کیا ہے، اور یہ حضرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم والا واقعہ ہے جو بہت ہی عظیم معجزہ تھا جو ظہور پذیر ہوا تھا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک رات مکے میں قریش کے سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان سے کیسے جان چھڑائی جائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو اپنی تبلیغ فرما رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں، ہم کیسے ان سے چھٹکارا حاصل کریں؟ تو کسی نے کہا کہ جب صبح ہو انہیں پکڑ لو اور رسیوں سے باندھ دو۔ دوسرے نے کہا کیا فائدہ ہوگا، ایسا کرتے ہیں کہ ان کو معاذ اللہ قتل کر دیتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ نہیں بلکہ ان کو یہاں سے باہر نکال دو۔ تو متفق اس بات پر ہوئے کہ ہر قبیلے والا ایک ایک فرد کا انتخاب کرے، اور یہ سب جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت میں کاشان اقدس سے باہر آتے ہیں ایک ساتھ حملہ کریں اور معاذ اللہ آپ کو قتل کر دیں، آپ شہید ہو جائیں، اور تاکہ پھر جب ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے اگر خون کا بدلہ لینا بھی چاہیں تو اتنے سارے قبائل کے مقابلے میں آنے کی ہمت نہ کر سکیں، اس طرح ہم چھٹکارا بھی پالیں گے اور انتقامی کارروائیوں سے، اپنے خلاف انتقامی کارروائیوں سے محفوظ بھی ہو جائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس فاسد ارادے پر مطلع فرما دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور تمام امانتیں ان کے سپرد کر کے ان کو حکم فرمایا کہ آج رات آپ ہمارے بستر پر سوئیں گے، اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ تو اس روایت میں تو نہیں ہے لیکن دیگر روایات میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے آپ نے ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی اور اس طرح پھینکی، تو ان سب کے سروں پہ مٹی پڑ گئی جو باہر پہرا دے رہے تھے اور منتظر تھے آپ کے، اور آپ ان کے درمیان سے نکلتے چلے گئے اور ان کو نظر ہی نہیں آیا، حتیٰ کہ سرکار تشریف لے گئے، حتیٰ کہ غار پر پہنچ گئے، یعنی غار ثور پر آپ تشریف لے گئے۔ مشرکین رات بھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نگرانی کرتے رہے غلط فہمی میں، اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو ایک دم انہوں نے حملہ کرنے کے بارے میں سوچا اور دوڑے۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو کہنے لگے آپ یہاں کیسے ہیں؟ تو راوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے فریب رد کر دیے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھی کہاں گئے، آپ یہاں پر کیسے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کس طرف گئے ہیں۔ چنانچہ وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان قدم پر کھوج لگاتے ہوئے چلے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، اس میں تو نہیں ہے، کہ جب سرکار نکل گئے وہ صبح تک کھڑے رہے کہ اب شاید باہر آئیں گے باہر آئیں گے باہر آئیں گے۔ تو شیطان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ وہ نامعقول ہو، تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ وہ تو نکل بھی گئے اور تمہارے سروں پہ مٹی ڈال کے چلے گئے۔ اب جو سب نے ہاتھ مارا تو سر پہ مٹی، تو پھر وہ ٹوٹ پڑے، اندر گئے، جلدی سے جا کر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر تھے۔ تو یہ راوی کہتے ہیں کہ وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانات پر کھوج لگاتے ہوئے چلے۔ جب پہاڑ پر پہنچے جہاں غار ثور ہے تو ان پر وہ غار مشتبہ ہو گیا، یعنی پہلے نظر آتا تھا باقاعدہ، پھر وہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا انہیں۔ وہ پہاڑ پر چڑھ گئے حتیٰ کہ اس غار کے پاس پہنچ گئے تو اس کے دروازے پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مکڑی نے جالا بن دیا۔ جب انہوں نے جالا دیکھا تو بولے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر گھسے ہوتے تو کبھی بھی اتنا پرانا اس دروازے پر جالا نہ ہوتا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں 3 شب تک رہے، لیکن کفار آپ کے اس رہائش پر مطلع نہ ہو سکے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ 3 دن تک سرکار وہاں پر رہے۔ لازم بات ہے کہ نکلتے ہوں گے کہ کسی بھی حاجت کے تحت، پھر آپ آتے ہوں گے، ہر دفعہ فوراً وہ مکڑیاں جالا بن دیتی ہوں گی، اور ایک روایت کے مطابق کبوتری نے سامنے انڈے بھی دے دیے تھے گھونسلہ بنا کے، فوراً سے پیشتر انڈے دے دیے۔ تو وہ لوگ جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ اگر یہاں گئے ہوتے تو کبھی بھی کبوتر یہاں انڈے دے کے نہ رہتے، اتنا کبوتر تو فوراً پریشان ہو جاتا، اور جنگلی کبوتر خاص طور پر۔ تو یہ بھی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ مکڑی کا فوراً جالا بن دینا، کبوتری کا وہاں پر انڈے دے دینا، اور ان لوگوں کا غار کے سامنے پہنچ کر بھی مطلع نہ ہونا،
یہ سرکار کے معجزات میں سے ایک ہے۔ اور اس سے بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمانے پر قدرت رکھتا ہے، کوئی سرکار کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی ایسا نقصان کہ جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے خلاف ہو۔ ٹھیک ہے، نقصان بھی پہنچا، جیسے دندان مبارکہ آپ کے شہید ہوئے، کفار نے آپ پہ پتھر برسائے، سرکار نے اس کو برداشت فرمایا، یہ بھی ایک نقصان کا پہلو تھا، لیکن یہ سرکار کی ایک آزمائش تھی۔ باقی یہ کہ جتنے انہوں نے فاسد ارادے آپ کو قتل کرنے کے کیے، کچھ بھی کیے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی تائید ساتھ تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے بے شمار معجزات کے حامل رہے ہیں، آپ سے بے شمار معجزات کا ظہور ہوا، ہجرت کے وقت بھی، ہجرت سے پہلے، ہجرت کے بعد بھی، گویا کہ آپ کی پوری زندگی برکات سے بھرپور ہے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ان برکات سے حصہ حاصل کریں۔ اور پھر شروع میں آپ دیکھیے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار کے درمیان سے نکل جانا اور ان کا نہ دیکھ پانا، یہ کوئی سائنسی ایجاد کے تحت تو نہیں تھا کہ آپ کو نگاہوں سے اوجھل کر دے اور آپ نکل گئے، بلکہ معجزہ تھا۔ ایسا کوئی معجزہ کر کے بتائے، یعنی ایسا کوئی چیز کوئی ایجاد کر کے بتائے، اس طرح کچھ کر کے بتائے کہ کوئی آلہ بھی استعمال نہ ہو اور پھر کوئی غائب ہو کے نکل جائے، نہیں ہو سکتا۔ آلات کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ ہماری مستقبل کی سائنسی ترقی ایک شخص کو سب کی نگاہوں سے اوجھل کر دے، یہ پاسبل ہے۔ جس تیزی کے ساتھ ترقیاں ہو رہی ہیں، نامعلوم کیا کیا آگے ہونے والا ہے، لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا کہ بغیر آلات و اسباب کے کوئی شخص سب کی نگاہوں سے غائب ہو جائے اور ان کے درمیان سے نکل کر چلا جائے۔ یہ صرف نبی کا ہی خاصہ ہے، نبی سے ہی اس طرح کے معجزات کا صدور ہو سکتا ہے۔ اگلی جو روایت ہے یہ بخاری کی روایت ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبی خبر کا معجزہ عنایت فرمایا، ظاہر فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، حدیث نمبر 5681، یہ کہتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بکری ہدیہ کی گئی جس میں زہر ملا ہوا تھا۔ یہ ایک دوسرا واقعہ، جو ہم نے پہلے بھی آپ کو ایک یہودیہ کی بکری کا سنا، یہ دوسرا واقعہ ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے یہاں پر یہودی جمع ہیں، انہیں ٹھہرے ہوئے ہیں، موجود ہیں، انہیں ہمارے پاس جمع کر دو۔ تو وہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ میں تم سے ایک چیز کے متعلق پوچھتا ہوں، کیا تم مجھ سے سچ بولو گے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں اے ابو القاسم، ہم آپ سے بالکل سچ بولیں گے۔ اب ان کی خیانت دیکھیں، یہود کی خیانت دیکھیے کہ نبی سے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم سچ بولیں گے، اور پھر بھی فراڈ، پھر بھی جھوٹ۔ تو معلوم ہوا کہ یہ شروع سے ہی اس طرح کا رویہ ان میں موجود ہے۔ انشاءاللہ اس پر کلام ضرور ہوگا، یہ حدیث عرض کریں گے اگر اللہ نے مہلت عطا فرمائی، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔